اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کا چین نصیب ہوتا ہے، بندہ خواہ کسی پریشانی میں ہو یا خوشیوں نے گھیرا ہو، اللہ پاک کے ذکر کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کوئی دنیاوی معاملات اسے غافل نہ کر دیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، ایسے مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ ہم ذکر اللہ عز و جل میں مصروف رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی اللہ کی یاد سے خالی نہ ہوتی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ دیکھیں، ذکر سے مراد اللہ اللہ یہی نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اور بھی صورتیں ہیں۔ جیسے اس وقت جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو بولنے والا اور سننے والا یہ دونوں اس وقت ذکر میں مصروف ہے، کہ یہ بھی ذکر ہی کی ایک صورت ہے، بیان کرنا دینی، قرآن و حدیث کا بیان کرنا، دینی مسائل بیان کرنا، پھر ان کو سننے والوں کا سننا، یہ سب ذکر میں مشغول ہے۔ نماز یہ بھی ذکر ہے، اسی طرح خطبہ، دعا، درود شریف، یہ سب ذکر ہی کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح طالب علم کا دینی کتابوں کا مطالعہ، پھر استاذ کا دینی علم اس کو پڑھانا، مفتی صاحب کا دینی مسائل بتانا، یہ سب ذکر کا مفہوم جو ہے نا، یہ بڑا وسیع ہے۔ تو ان معنوں کریے کہ ذہن نصیب کہ ہمارا کوئی لمحہ خالی نہ ہو۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جب وہ لکھتے تھے کتابیں وغیرہ، تو قلم، پہلے قلم ہوتے تھے لکڑی کے، اس کا نب جو تھا وہ بھی لکڑی کا، تو وہ لکھتے لکھتے وہ گھس جاتا تھا، تو نب بنانا پڑتا تھا، جس کو قلم کا قط لگانا بولتے ہیں۔ تو جب یہ قط لگاتے، تو اب یہ قط لگانے میں مصروف ہوتے، اگرچہ ان کا نیک کام ہوتا، لیکن جہاں جہاں ممکن ہے کہ ایک پنتھ دو کاج جس کو بولتے ہیں، تو قلم کا قط لگاتے لگاتے یہ پھر اللہ کا ذکر بھی شروع کر دیتے، مثلا اللہ اللہ اللہ، یوں مطلب۔ اب چونکہ زندگی مختصر ہے اور مرنے کے بعد تو بندہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ترس جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ترس جائے گا۔ اس طرح کی حدیث پاک ہے کہ قبر کے پاس گزرے اور فرمایا کہ صاحب قبر کے نزدیک 2 رکعت نمازیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ قبر میں موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، بعض جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے مستثنا ہے، کہ حدیث پاک میں کہ انبیاء کرام حیات ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو انبیاء کرام یہ ظاہر ہے کہ سپر کوالٹی جس کو بولتے ہیں نا، تو یہ انسانوں میں یہ سب سے مطلب بڑھیا کوالٹی ہے۔ تو یہ حضرات، ان کو اجازت ہے اور یہ نمازیں پڑھیں گے قبروں میں اپنی، اللہ 4 انبیاء کرام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ 4 نبی ابھی تک ان مانو کر بھی زندہ ہیں کہ انہیں ظاہری وفات پیش نہیں آئی۔ باقی انبیاء کرام کو ظاہری طور پر وفات پیش آئی ہے، اور ایک آن کے لیے، معمولی سی گھڑی کے لیے ان کے جسم سے روح جدا ہوئی اور پھر وہ روح لوٹا دی گئی، اور بالکل یعنی کہ وہ پہلے ہی کی طرح جسمانی طور پر یہ حیات ہیں اپنی قبروں میں، اور جہاں چاہتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ویسے یہ ہر سال حج میں بھی ہوتے ہیں، میدان عرفات میں، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ہمارا جیسے کہ اب موقع جب بھی ملا کہ فارغ ہیں، تو اللہ کرے کہ زبان ساتھ دے، تو کچھ نہیں پڑھا جاتا تو اللہ 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 یوں کرنا شروع کر دیں، یوں پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن عام طور پہ ہونٹ بند ہوتے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کافی دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، صرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو یہ ایک میٹر چلتا رہے گا ثواب کا۔
اچھا اب زبان اگر ساتھ نہیں دے رہی یا جی نہیں چاہ رہا تو ذکر بالقلب کر سکتے ہیں، دل کا ذکر. دل کے ذکر میں یہ بھی آ جائے گا کہ اگر عالم ہے تو علم دین کے مسائل پر غور کرتا رہے، اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا، یہ بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ذکر ہے. دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ بیکار بیٹھا ہوا خالی منہ بند کر کے، تو ذکر کرنا چاہیے، تو یہ بدگمانی میں پڑ رہا ہے، تو نہیں پتا عالم ہے، یہ مسائل پر غور کر رہا ہے. یا ویسے بھی ایک آدمی ہے خالی بیٹھا ہوا ہے، پڑھ نہیں رہا، زبان ہونٹ اس کے بند ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ اپنی موت کو یاد کر رہا ہو، قبر کی منزل کو یاد کر رہا ہو، قبر کے سوالات جوابات کا سوچ رہا ہو، آخرت کے معاملات پر یہ غور و تفکر کر رہا ہو. تو یہ سب عبادتیں، یا یاد مدینہ میں گھومے، تو یعنی یہ سب بھی ذکر کی اقسام ہیں. مقصد یہ کہ غفلت ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. غفلت میں پھر یہ کہ نہ زبان سے ذکر ہو رہا ہے نہ دل سے ذکر ہو رہا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں. تو ہمارے اکثر اوقات جو وہ غفلت میں گزر رہے ہیں، کچھ بھی اس میں ہم کو نیکی نہیں ملتی. یعنی اگر گناہ نہیں بھی کر رہے تو نیکی بھی نہیں کر رہے ہوتے. بے شک گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو مطلب ہر صورت میں اس سے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن بعد میں چونکہ موقع نہیں ملے گا، تو اس لیے جتنا وہ زندگی میں موقع ملے بندہ اللہ کی یاد کر رہے، نیکی کی دعوت دے، اچھی باتیں کرے، انفرادی کوشش کرنا، کسی مسلمان کو نماز کی دعوت دینا، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دینا، ایون مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا، یہ سب ذکر اللہ کی قسموں میں آ جائے گا. یہ سب عبادتیں ہیں، ثواب کے کام ہیں. مدنی چینل میں اور کیا ہوتا ہے، ثوابی کے تو کام ہو رہے ہیں نا اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے مطلب ہر وقت ہم ذکر اللہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ورنہ یہ کہ مرنے کے بعد قبر میں ہر شخص پچھتائے گا، یہاں تک کہ جو نیکیاں، گناہگار تو پچھتائے گا، نیکیاں کرنے والا نیک بندہ بھی اپنے ان اوقات کو یاد کرے گا جو فارغ گزرے اور اس میں کوئی اس نے اللہ کی یاد نہیں کی تھی، اس پر پچھتائے گا کہ میرا یہ وقت فالتو کیوں ضائع ہو گیا. ہم لوگ تو بس چلو خاموش بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، ذکر بھی نہیں کر رہا، نہ فکر کر رہا ہے آخرت کی، تب بھی اپنے ہے تو نقصان، لیکن جو فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ اس سے بڑا نقصان ہے. پھر یہ کہ جو غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دل آزار گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ہیں گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.